قیامت کا دن ہوگا، حبیب کبریا جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین کا دربار لگا ہوگا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں، اقرأوا القرآن، قرآن پاک کو پڑھا کرو، قرآن پاک سے محبت کیا کرو، قرآن اور قرآن والوں سے پیار کیا کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ رزلٹ کیا نکلے گا؟ یوم القیامتی، کل قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین کا دربار لگا ہوگا ایسے عالم کے اندر جب کوئی چیز انسان کے کام نہ آئے گی، انسان کے کھیت و کھلیان، دکان و مکان، بزنس و پراپرٹی، انسان کے بینک اکاؤنٹس کام نہ آئیں گے، دنیا کے یار و وفادار تعلق داری ساتھ نہ دے گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن، میری امت کے لوگوں قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بناؤ، قرآن کے اوپر اپنی زندگی کو وقف کر دو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کل قیامت کے دن جب کوئی چیز آپ کے کام نہ آئے گی، شفیعا لاصحابہ، اس وقت یہ قرآن اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والوں کی سفارشیں کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لوگوں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ سفارش کس انداز میں سفارش کی جائے گی؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اور رب العالمین کا قرآن کس انداز میں سفارش کرے گا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یؤتی یوم القیامت بالقرآن وأہلہ الذین کانوا یعملون بہ فی الدنیا تقدمہ سورۃ البقرہ وآل عمران تحاجان عن صاحبہما۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین کا دربار لگا ہوگا ایسے عالم کے اندر جب ایسے انسان کو لایا جائے گا جو انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے رضائے الہی کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے، جنت کی طلب کے لیے اللہ کے قرآن کو پڑھنے والا، رب کے قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والا، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب ایسے انسان کی حاضری ہوگی، ایسے انسان کو لایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ فرمایا سورۃ البقرہ وآل عمران تحاجان عن صاحبہ، اس صاحب قرآن کے درمیان دیوار بن کے کھڑی ہو جائیں گی، وکیل بن کے کھڑی ہو جائیں گی، خالق و مالک سے جھگڑا کریں گی اور کیا کہیں گی؟ اے میرے اللہ، یہ تیرا بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے، جنت کی طلب کے لیے تیرے قرآن کو پڑھتا رہا، ہم آج اس کی سفارش کرتی ہیں۔ رب العالمین اپنی مقدس کلام کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اپنے بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور سنو 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 بندن میرج حال کے اندر آنے والوں، رب کے قرآن کی محبت کو دل میں بسانے والوں، اللہ اکبر، بڑے بڑے جنتی ہوں گے، اللہ جنت میں بھیج دے گا، لیکن یہ صاحب قرآن، یہ حافظ قرآن، یہ قرۂ کرام، ان کو عام انداز میں جنت میں نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرے رب العالمین فرمائیں گے یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا اے میرے بندے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے میرے بندے پڑھ جس طرح تو دنیا کے اندر میرے قرآن کو پڑھا کرتا تھا، کبھی ترتیل کے ساتھ، کبھی تدبیر کے ساتھ، کبھی حضر کے انداز میں، کبھی مجالس کے اندر بیٹھ کر، کبھی دن کے اجالوں میں، کبھی رات کی تاریکیوں میں، اے میرے بندے کبھی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہا کر، کبھی چہرے پہ مسکراہٹ کو لا کر، کبھی مجلس کے اندر، کبھی تنہائی کے اندر، جس طرح تو دنیا کے اندر میرے قرآن کو پڑھا کرتا تھا، آج بھی اسی طرح میرے قرآن کو پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں بناس کی سین ہوگی، قرآن کی آخری ایت ہوگی، بندے وہاں سب سے اونچا تیرا مقام ہوگا۔ یہ اعزاز ہے، یہ مقام ہے، یہ شان ہے، یہ عزت ہے، یہ عظمت ہے، یہ رفت ہے، یہ منقبت ہے، یہ بلندی ہے، کس کو؟ قرآن والوں کو، جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن کے لیے وقف کر دی۔ حضرات یہی قرآن کے مہمان آج ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ آج ان کو عزت کیوں ملی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دلوں کے اندر قرآن کو محفوظ کیا۔ بڑے بڑے مہمان آتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن آج یاد رکھو ان مہمانوں کی شان کا تذکرہ کرتا چلا جاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے
ارشاد فرمایا، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اور دنیا کے اندر رہنے والوں، دنیا سے محبت کرنے والوں، دنیا کے عہدیداروں کی چاہت کو دل میں بسانے والوں، ان دین کے طالب علموں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں، میں مانتا ہوں تمہارے دلوں میں ان کا کوئی مقام نہ ہوگا، تمہارے دلوں میں ان کا کوئی احترام نہ ہوگا، لیکن حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ دین کا طالب علم، اس کا اتنا مقام ہے، آج دنیا کے اندر کسی کو ویلکم کرنے کے لیے وہ ریڈ کارپٹ کو بچھایا جاتا ہے، کسی کا استقبال کرنے کے لیے گرین کلین کو بچھایا جاتا ہے، بلو پٹیوں کو بچھایا جاتا ہے، کسی کو ویلکم وہ علاقے کا MNA MP وزیر مشیر گدی نشین کرتا ہے، کسی کا استقبال اللہ اکبر وہ گورنر کرتا ہے، کسی کو ویلکم وہ ایک ملک کا وزیر اعظم کرتا ہے، لیکن یہ دین کے طالب علم، یہ قرآن کو پڑھنے والے، یہ دین کو سیکھنے والے، یہ دین کو سکھانے والے، اللہ اکبر میں مانتا ہوں کہ ان کے پاس اعلیٰ کوالٹی کے کھانا کھاتے ہوئے ڈائننگ ٹیبلز نہیں ہوتے، یہ دسترخوانوں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ان کے پاس VVIP اسٹڈی رومز نہیں ہوتے، جو مساجد میں بیٹھتے ہیں، انہی چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں، قرآن کو حاصل کرتے ہیں، رب کے قرآن کو سیکھتے ہیں، لیکن سن 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 ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ حبیب کبریا وہ صادق المصدوق پیغمبر نے اعلان فرمایا، فرمایا یہ دین کا طالب علم، اس کا رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اتنا مقام ہے، اتنی شان ہے، اتنی عزت ہے، اتنی عظمت ہے، فرمایا یہ دین کا طالب علم جب زمین پر چلتا ہے، اللہ رب العزت کے نورانی مخلوق فرشتے اس دین کے طالب علم کا ادب کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے، اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔